ایران سے مناظرے کے لیے ہندوستان میں ایک شخص گیا، کیونکہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں رافضی تھی، اس نے کہا مناظرہ کراتے ہیں، کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہاں اس نے ایران سے شوستری کو بلایا، اور وہ لاہور سے اس نے ہندوستان جانا تھا، لاہور میں میاں میر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اس مناظر نے شوستری نے کہا چلو پہلے اس بزرگ سے ملتا ہوں، یہ تو صوفی آدمی ہے، اس کو ذرا پھنساتا ہوں، کیونکہ صوفی تو مناظر ہوتے نہیں ہیں، جب اس کو میں چت کروں گا، اس کا پتہ چلے گا ہندوستان میں، ادھر ذرا روب بیٹھ جائے گا، بھائی بہت بڑی بلا آ رہی ہے، جو لاہور میں بھی ایک سنی کو مناظرہ ہرا کر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس انداز میں وہ چلا۔ میاں میر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آئے اور بیٹھا اور کہا جی میں مناظر ہوں، ایران سے آیا ہوں، میں آپ سے بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا چلو وہ تو کر لیں گے، اور کیوں کام آتا ہے تجھے؟ کہا ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ کہا ماشاءاللہ اہل بیت کی شان بیان کرو، ہمارا تو دل بڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے، خون بڑھتا ہے ہمارا، کوئی اہل بیت کی شان ہمارے سامنے۔ اس نے کہا جی اہل بیت کی اتنی شان ہے کہ حضرت حسین کی شان اتنی ہے، حسین کی قبر جہاں ہے اس کی قبر کے ارد گرد 40 میل تک جو بھی دفن ہوگا، قبر حسین کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب دیکھو مماشات مع الخصم، دلیل اس انداز میں کہ مخالف کے ساتھ تھوڑی دیر چلنا اور آگے جا کے اس کو پکڑنا، اس کو کہتے ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے مشہور ہے ایک واقعہ، طلبہ نے ایک طالب علم کو پیٹنا تھا شام کو، لیکن اب صبح کو پلاننگ 3 نے بنائی، اور ایک کہتا ہے یار گنا بڑے عرصے سے نہیں کھایا، آج کھیت میں شام گنا نہ کھانے جائیں؟ کہا ہاں یار آج جائیں گے۔ دوسرا آیا اور کہا یار آج وہ تیرے ساتھ ہم نے جانا ہے، گنے کے جتنے پیسے ہوں گے وہ میں دوں گا۔ تو اچھا۔ تیسرا آیا یار میں گاڑی بھی لایا ہوں تو ہم لے کر جائیں گے۔ دن بھر اس سے باتیں کرتے رہے، اس کے ساتھ چلتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے۔ شام کو جب جناب پہنچے ہیں کھیت میں، اب وہی گنا تھوڑی دیر بعد ڈنڈا بنا ہوا تھا اور اس کی درگت بنائی۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جناب حسین کی شان، واہ واہ کیا شان ہے، قبر کے ارد گرد 40 میل جو دفن بخشش مغفرت، کہاں؟ کہ یہ وجہ کیا ہے، کیا بات ہے، کیا دلیل ہے، کیا ماشاءاللہ حسین کا مقام ہے۔ لیکن حسین کو یہ مقام ملا کیوں؟ کہا نانا کی وجہ سے، چلنا نانا نے سکھایا ہے، گٹی نانا نے دی ہے، قبر میں کان میں اذان نانا نے دی ہے، حسین کو جناب بشارتیں نانا دی ہیں، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ نانا کی صحبت کی برکت ہے کہ حسین کو یہ مقام ملا۔ اب چونکہ صبح سے گنے کا کہہ رہے نہ جائیں گے، اب کھیت میں لا کے دیکھنا ڈنڈا لگے گا۔ کہا اچھا نانا کی وجہ سے حسین کو یہ مقام، جو ان کی قبر کے ارد دفن ہو 40 میل تو اس کی بخشش ہے، مغفرت ہے۔ کہا ہاں۔ کہا تو پھر نانا کا کیا مقام ہوگا؟ پھر نانا کا کیا مقام ہوگا؟ پھر ان کی قبر کے ارد گرد کوئی 40,000 میل تک دفن ہو، بخشش ہے یا نہیں ہے؟ کہا چلو 40,000 میل نہیں، 40 میل، 40 فٹ، 40 گز، 40 بالش، اگر کوئی قریب دفن ہو، بخشش ہے یا نہیں؟ تو سمجھ گیا کھیت میں اب ڈنڈا پٹیک لگ رہا ہے۔ کہاں اتنا تو ہوگا۔ تو کہا پھر مجھے بتاؤ نانا کے ساتھ جو جپھی مار کے دونوں سو رہے ہیں، بخشش ہے یا نہیں، مغفرت ہے یا نہیں، جنتی ہے یا نہیں؟ پھر یہاں بخشش و مغفرت ہے یا نہیں؟ پھنس گیا۔ اب جناب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں بولوں یا نہ بولوں۔ ڈرتے ڈرتے کہا ہاں اتنا تو ہو جائے گا۔